بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اپنی تاریخ اور ماضی کے بارے میں جاننا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے قاسم علی اسٹوڈیو کے ناظرین کے لیے آج سے ہم نے ایک نئی پلے لسٹ چینل میں شامل کی ہے، جس میں ہم تاریخی مقامات اور تاریخی شخصیات بارے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے جس تاریخی مقام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قلعہ بھومن شاہ۔ اگر آپ ضلع اوکاڑا میں حویلی لکھا دیپال پور روڈ سے گزریں تو دیپال پور سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر دیپال پور روڈ پر آپ کو ایک قلعہ نما عمارت نظر آئے گی۔ یہ عمارت قلعہ بھومن شاہ کہلاتی ہے۔ بابا بھومن شاہ 14 اپریل 1687 کو بہلول پور میں پیدا ہوئے۔ بابا بھومن شاہ سکھوں کے روحانی پیشوا تھے جن کو بھومیا بھی کہا جاتا تھا۔ بھومن شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے بڑے بیٹے بابا شری چندر مہاراج کے شاگرد تھے۔ والدین کی اجازت سے 15 سال کی عمر میں بھومن شاہ پاک پتن میں مشہور سادھو پریتم داس کے پاس چلے گئے اور گرو منترا کا علم سیکھا۔ بھومن شاہ کے والد چودھری ہاسارام بہاولپور کے نمبردار تھے اور زمیندار بھی تھے، جو بعد ازاں دیپال پور کے علاقے قطب کوٹ میں منتقل ہو گئے۔ بھومن شاہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کو مسلمان، سکھ اور ہندو سب میں بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قطب کوٹ میں بھومن شاہ نے ایک لنگر خانہ کھول دیا جہاں پر ہر وقت سادھوؤں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ اس زمانے میں قطب کوٹ لکھا نامی ایک جاگیردار کی ملکیت تھا جو کہ ہزاروں ایکڑ اراضی کا مالک تھا۔ ایک روایت ہے کہ لکھا وٹو کو گورنر پنجاب کے حکم پر گرفتار کر کے لاہور جیل میں بند کر دیا گیا۔ جب یہ اطلاع لکھا وٹو کی والدہ بختاور بی بی کو ملی تو وہ بھومن شاہ کے پاس آئی اور التجا کی کہ اس کے بیٹے کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ بھومن شاہ کی دعا کے بعد لکھا وٹو چند روز بعد رہا ہو گیا۔ اس کی رہائی پر وٹو قبیلے نے قطب کوٹ بھومن شاہ کے حوالے کر دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لکھا وٹو نے 5000 سے زائد ایکڑ زمین بھومن شاہ کے لنگر خانے کے لیے دان کی اور خود وہاں سے کچھ دور منتقل ہو گیا۔ جس جگہ وہ منتقل ہوا تھا اس جگہ کو آج حویلی لکھا کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ قطب کوٹ بھومن شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا بھومن شاہ نے مسافروں اور سادھوؤں کے لیے رہائش اور لنگر خانے کا اہتمام کیا اور قطب کوٹ کو ایک قلعے کی شکل میں تعمیر کروا دیا۔ بابا بھومن شاہ 1762 میں انتقال کر گئے اور ان کی گدی مہنت نرمن چند نے سنبھال لی۔ بھومن شاہ کے چھٹے گدی نشین مہنت بابا درشن داس کے دور میں برٹش ڈویژنل کمشنر نے بھومن شاہ کا دورہ کیا۔ برٹش کمشنر اس لنگر خانے سے اتنا متاثر ہوا کہ 3000 ایکڑ سرکاری اراضی لنگر خانے کے لیے وقف کر دی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لنگر خانے کی اراضی 18000 ایکڑ تک پہنچ گئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ڈیرے کے مکھ سیوادار مہنت گردھاری داس نے لنگر خانہ بھارت میں منتقل کر دیا اور ہریار کے علاقے سرسا میں نیا ڈیرا بنا لیا۔ 1947 کے بعد قلعہ اور اراضی محکمہ اوقاف کے قبضے میں آ گئی اور قلعے کی عمارت پر مہاجرین اور مقامی افراد نے قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی قلعے کی رونقیں ماند پڑنے لگ گئیں۔ لنگر خانے کی 5000 سے زائد ایکڑ مختص اراضی محکمہ اوقاف نے مقامی کسانوں کو دے رکھی ہے، جس کا سالانہ ٹھیکہ صرف 3500 روپے بتایا جاتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہ کی وجہ سے قلعہ میں موجود نقش و نگار اور قیمتی پتھر اپنا حسن کھوتے جا رہے ہیں۔ حکومت اگر اس جانب تھوڑی سی توجہ دے لے تو یہ قلعہ نہ صرف غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل قاسم علی اسٹوڈیو کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا اور وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔